جی جی بات پڑھیے جی. جی اونچی آواز سے جی. لأن اعتبار الصورة فإن قيل قد قالوا في من حلف لا يدع قدمه في دار فلان إنه يكون عن الجلد والعالية والإجارة جميعا ويحنث إذا دخل راكبا وماشيا. وكذلك قال ابن حنيفة ومحمد رحمه الله في من قال لله علي أن أصوم غدا ونبى به اليمين كان نذرا ويمينا فيه جمع بين الحقيقة والمجاز. قلنا والعدة صارت دافعا عن الدخول وإضافة الدار يراد بها السنة فاعتبر عموم المجاز. فاعتبر عموم المجاز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیم. وإنما اور سوائے اس کے نہیں ترکا چھوڑ دیا گیا ہے فی الاستیمان امان طلب کرنے میں علی الآباء والامہات آباء اور امہات پر اعتبار الصورت صورت کا اعتبار شبہ کا اعتبار فی الاجداد والجدات اجداد میں اور جدات میں. لأن اعتبار الصورت اس لیے کہ صورت یعنی شبہ کا اعتبار جو ہے لثبوت الحکم حکم کے ثابت ہونے کے لیے ہوتے ہیں فی محل آخر دوسری محل میں. انما سوائے اس کے نہیں ہوتے یکون بطریق تبعیت تابع ہونے کے طریقے پر. وذالک اور یہ تابع ہونا انما پختہ بات ہے یلیق و لائق ہے بالفروع فروع کے دون الاصول نہ کہ اصول کے. فإن بس اگر قیل کہا جائے قد قالوا بتحقیق فقہا نے کہا ہے فی من اس شخص کے بارے میں حلف جو قسم اٹھائے لا یزعو کہ نہیں رکھے گا قدمہ وہ اپنا قدم فی دار فلان فلاں کے گھر میں. انہ بے شک یہ قسم یقع واقع ہوگی علی الملک مملوکہ گھر پر بھی والعالیت عالیت پر لی ہوئی گھر پر بھی والاجارت اور اجارت پر لی ہوئی گھر پر بھی جمیعا سب کے سب پر. ویحنس اور حانس ہو جا کہتا ہے داخل اگر اس کے داخل ہوگا راکمن او ماشیا سوار ہو کر یا پیدل جا کر. وکذالک اور اسی طرح قول کہا ہے ابو حنیفہ و محمد رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ نے فی من اس شخص کے بارے میں قول جو کہہ دے للہ اللہ کے لیے علیہ مجھ پر ہے ان اصوم رجلا کہ میں روزے رکھوں گا رجب کے. ونوا بہ الیمین اور اس کے ساتھ یمین کی نیت کرتا ہے کان نذرا و یمینا تو نظر بھی ہوگی اور یمین بھی ہوگی. وفیہ جمع بین الحقیقت والمجاز اس میں جمع بین الحقیقت والمجاز ہے. قلنا ہم نے کہا ہے وضع القدم صار مجازا عن الدخول کہ قدم کا رکھنا ہی مجاز ہو گیا دخول سے. واضافت الدار اور گھر کی اضافت یراد بها سکنا اس سے مراد لیا جاتا ہے مسکن رہائشی گھر. فاعتبر عموم المجاز لہذا اعتبار کیا گیا ہے عموم مجاز کا. اچھا آپ حضرات کے علم میں ہے آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ پچھلی عبارت میں جمع بین الحقیقت والمجاز کے حوالے سے بحث چل رہی تھی اور احناف پر اعتراضات کا سلسلہ چل رہا ہے. واٹس دس؟ اچھا
کیا ہے؟ ہاں جی، یہ پھر ہم نے جمع کیا جی کل نہیں، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جائزہ جو ہے نا وہ آ رہا ہے، اس کے لیے 100 روپے سب سے جمع کرنا ہے. پھر پڑھ رہے مجھے بتایا ابھی آیا ہے، ہاں تو مجھے بتانا تھا، بتائیں. جائزہ کے لیے سب نے جو ہے وہ 100 روپے جمع کرنا ہے سب سے. اور میرے گھر میں کل منگل ہے نا، آج دیر ہے، کل منگل کے وقتوں تک جمع کرا سمجھ آ گئی. اور بتا سب کو پڑھ کے سنا. جو ایف اے کے امتحان دے رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ہے کہ جائزے میں شرکت ضروری ہے، جو لکھو یا ان سے فیس لینا وہ لینا ضروری ہے. یہ ان کو پڑھ کے سنا دے سب کو. اچھا، تو پچھلی عبارت میں یہ اعتراض ہوا تھا کہ اگر کسی نے آباء اور موالی کے لیے امان طلب کیا تو ابنا اور موالی جو ہے نا اس میں شامل ہوں گے. تو یہ جو جمع بین الحقیقت والمجاز ہے، سمجھ آ گئی. تو اس کا جواب یہ دیا تھا کہ یہ یہاں پہ نا شبہ اسمی کی وجہ سے یہ داخل ہوں گے ابنا و موالی. شرکت اسمی یہاں پر پائی جائے گی. وہ اعتراض اور جواب آپ لوگوں نے پڑھا ہے، اس کو پھر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پر پھر ایک اعتراض ہوتا ہے وَإِنَّمَا تُرِكَ فِي الْإِسْتِعْمَالِ عَلَى الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ سے ایک اعتراض پھر ہوتا ہے. اعتراض یہ ہے کہ آپ لوگوں نے شبہ اسمی کی وجہ سے ابنا اور ابنا کو ابنا میں شامل کر دیا، موالی کو موالی میں شامل کر دیا، اور ان کو امان کیا کر دیا؟ آپ نے دلوا دیا. سمجھ آ گئی. اب اگر کوئی امان طلب کرتا ہے اپنے آباء کے لیے امہات کے لیے، مثلا کوئی کہتے ہیں آمنون علی آبائنا و امہاتنا، کہ ہمارے آباء کو امہات کو کیا کر دو؟ امان دے دو. تو آپ حضرات کہتے ہیں اے احناف کہ آباء میں اجداد شامل نہیں اور امہات میں جداد شامل نہیں. اجداد اور جداد کو امان حاصل نہیں ہوگا. کیوں؟ یہاں پر بھی تو شبہ اسمی پایا جا رہا ہے. آباء کہہ کر اجداد شامل ہوتے ہیں، مراد دیتے ہیں. اس طرح امہات میں جداد قرآن پاک میں بار بار ہے کہ نہیں؟ وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طرح کرتے ہوئے پایا ہے. تو اس سے براہ راست اپنے آباء تو مراد نہیں، سارے آباء باپ دادا اجداد بھی مراد ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی اجداد اور امہات کو امان میں شامل کرنا چاہیے آپ کے ضابطے کے مطابق. کہ ہم نے کہا کہ پچھلی عبارت میں ہم نے ابنا اور موالی موالی کو شامل کیا تھا شرکت اسمی کی وجہ سے، شبہ اسمی کی وجہ سے. تو یہاں پر بھی شامل کرو. اعتراض سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب والا حقیقی معنی مراد لینے کے بعد دوسرے محل میں جو مجازی معنی ثابت ہوتا ہے یا ثابت کرتے ہیں وہ تبعیت کی وجہ سے کرتے ہیں. تبعیت تا کے ساتھ، تبعیت تا کے ساتھ نہیں. یعنی محل آخر میں مجازی معنی ثابت ہوتا ہے تابع بن کر. مجازی معنی ثابت ہوتا ہے محل آخر میں تابع بن کر حقیقی معنی کے. سمجھ آ کے لیے دیکھو ہم نے ابنا الابنا اور موالی الموالی کو ابنا اور موالی کے امان میں شامل کیا. ایک تو شبہ اسمی کی وجہ سے کہ آبا کا اطلاق آبا پر بھی اور ابنا پر بھی ہوتا ہے. موالی کا اطلاق بھی موالی پر بھی اور موالی پر بھی ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابناء الابنا اور موالی الموالی یہ تابع ہیں ابنا کے اور موالی کے. اس لیے کہ فروع ہیں. ابنا الابنا فروع ہیں کس کے؟ ابنا کے. موالی الموالی فروع ہے کس کے؟ موالی کے. تو فروع کیا ہوتے ہیں؟ تابع ہوتے ہیں. یہاں پر جو مسئلہ ہے آبا اور امہات کا، تو یہاں پر شبہ اسمی تو پایا جا رہا ہے جیسے وہاں پر بھی تھا، یہاں پر بھی ہے کہ آبا بول کر جو ہے وہ اجداد آبا اور آبا یہ مراد لیتے ہیں. لیکن یہاں پر دوسری اور اصل وجہ جو ہے وہ ہے تبعیت نہیں ہے. اجداد تابع نہیں ہے آبا کے اور جداد تابع نہیں ہے امہات کے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ تو اصول ہے. اصول تو تابع نہیں ہوتے. اصول اوپر کا جو سلسلہ ہوتا ہے نا، باپ دادا پردادا میں پردادا سے پردادا الی آخر دادا، نیچے کا سلسلہ بیٹا پوتا پڑ پوتا نکڑ پوتا سے کڑ پوتا الی آخر پڑ پوتا، نیچے کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ فروع کہلاتا ہے. اوپر کا سلسلہ اصول. تو اصول سے تابع نہیں ہوتے، فروع تابع ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ بیٹا پہلے دنیا میں آ جائے اس کے بعد باپ آ جائے. یہ تو آپ ذات کی کرامت ہی ہو سکتی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟
جیسے آپ حضرات آج کل باپ بن چکے ہو، اپنے باپ سمجھ آ گئی کتنے جی، استاد بن چکے ہو اپنے استاد کے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اگر ایسا کریں گے تو الٹ ہو جائے گا۔ اگر اجداد کو آبا میں اور جداد کو امہات میں شامل کریں گے تو سلسلہ کیا ہو جائے گا؟ الٹ ہو جائے گا۔ جو اصول ہے وہ فروع بن جائیں گے، جو فروع ہے وہ اصول بن جائیں گے۔ تو اس وجہ سے ہم نے اجداد کو آبا کے اعمال میں اور جداد کو امہات کے اعمال میں شامل نہیں کیا۔ اب ذرا عبارت کی طرف آ جائیں۔ وَإِنَّمَا تُرِكَ فِي الْإِسْتِيمَانِ عَلَى الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ، استیمان میں نعمان طلب کرنے میں آبا و امہات پر چھوڑ دیے گئے اعتبار الصورہ، شبہ کا اعتبار، اجداد اور جدات میں۔ عبارت سمجھ آ رہی ہے نا؟ عبارت کو سمجھنا ضروری ہے۔ لِأَنَّ اعتبار الصورة، اس لیے کہ جو شبہ کا اعتبار ہوتا ہے، لِثُبُوتِ الْحُكْمِ، حکم کے ثبوت کے لیے، محل آخر میں دوسری محل میں، یعنی حقیقت کا حکم دوسری محل میں بھی ثابت ہو جائے تو انما یکون، تو سوائے اس کے لیے وہ ہوتا ہے حکم کا ثبوت بطریق التبعیت، تابع ہونے کی طریق پر، وذالک، اور یہ تابع ہونا انما سوائے اس کے لیے یلیق و لائق ہے بالفروع، فروع کے، دون الاصول، نہ کہ اصول کے۔ اب یہ بات سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ سمجھ آ گئی نا جی۔ فَإِن قِيلَ، یہاں سے بھی ایک اعتراض کا جواب ہے اسی ضابطے پر کہ جمع بین الحقیقت والمجاز درست نہیں، اسی ضابطے پر احناف پر کچھ اعتراضات ہیں۔ چڑھنا نہیں ہے احناف میں، انہیں جلدی فرماتے اگر کسی نے کہا واللہ لا ازع قدمی فی دار زید، یا کہا واللہ لا ازع قدمی فی دار لیلہ، سمجھ آگے کیا کریں کہ اللہ کی قسم میں زید کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، یا لیلا کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ اب اگر وہ اس کی مملوک کا گھر ہو، مملوک کے گھر میں داخل ہوتا ہے تب بھی حادث ہو جائے گا۔ اگر عاریت یا اجارے پر لیا وہ گھر ہے اس میں داخل ہوتا ہے تو بھی حادث ہو جائے گا۔ اس کی مملوک کے گھر میں، مملوک کا جو گھر ہو اس میں داخل ہو، یہ ہے اس کا حقیقی معنی جی۔ مملوک جو اس کا ملکیت ہو جی، وہ گھر جس پر اس کی ملکیت ہو، مملوک گھر، اس میں داخل ہونا یہ ہے اس کا حقیقی معنی۔ اور اگر عاریت پر لیے ہوئے، اجارے پر لیے ہوئے اس میں داخل ہوتا ہے تو یہ ہے مجازی معنی۔ تو آپ کہتے ہیں جس گھر میں بھی داخل ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ حادث ہوگا۔ تو یہ جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی تو ہے جمع بین الحقیقت والمجاز۔ آپ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں کرتے، درست نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ادھر تشریف رکھ کیا؟ اچھا
سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسی طرح جوتا اتار کر قدم رکھ کے، صرف جوتا اتار کر قدم رکھ کے اور یوں تو کرے، گھر والوں کو یوں کرے، تو یہ ہے اس کا حقیقی معنی۔ اور سوار ہو کر یا جوتا پہن کر داخل ہوتا ہے تو یہ اس کا مجازی معنی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جس صورت میں بھی داخل ہوگا وہ سوار ہو کر، پیدل، سمجھ آ گئی، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حارث ہوگا۔ تو جمع بین الحقیقت والمجاز دی، تو اور کیا؟ اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انہوں نے کہا مملوک گھر ہو، عاریت پر لیا ہو گھر ہو، اجارے پر کسی بھی گھر میں داخل ہوگا، اس شخص کے گھر میں داخل ہوگا تو حارث ہو جائے گا۔ اس صورت میں ہے کہ جب کسی خاص متعین گھر کی طرف اشارہ نہ کیا ہو، نہ ہی کوئی خاص گھر کی نیت ہو، اس صورت میں مسئلہ ہے۔ سمجھ آ؟ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح قول کہا ہے طرفین میں، کہ اگر کسی نے کہا للہ علی ان اصوم وجبا، کہ میں اللہ کے لیے رجب کے مہینے کے روزے رکھوں گا، اور یہ کہہ کر وہ نیت کرتا ہے کس کی؟ یمین کی۔ تو ان نظر بھی ہے اور یمین بھی۔ لہذا اگر وہ روزے نہیں رکھتا تو اس پر قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی۔ اب دیکھیے گا نظر اس کا حقیقی معنی ہے اور یمین اس کا مجازی معنی ہے۔ کیسے پتہ چلا کہ نظر حقیقی معنی ہے اور یمین مجازی معنی ہے؟ اس لیے کہ اس جملے سے نظر کا معنی خود بخود ثابت ہوتا ہے۔
نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یمین کے لیے نیت ضروری ہے، نیت کرے گا تو یمین ثابت ہوگی وگرنہ نہیں۔ تو جو حقیقی معنی ہوتا ہے اس کے لیے نیت شرط نہیں ہے۔ اور جو مجازی معنی ہوتا ہے اس کے لیے نیت شرط ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اس مسئلے کے ٹوٹل 6 صورتیں بنتی ہیں۔ کتنی؟ 6۔ للہ علی ان اصوم وجبہ وہ کہتا ہے، اور نیت نظر و یمین دونوں کی کرتا ہے۔ تو طرفین یعنی امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے ہاں نظر بھی ہوگی اور یمین بھی۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ہاں صرف نظر ہوگی۔ دوسری صورت کہ دونوں کی نیت نہیں کرتا، نہ نظر کی اور نہ یمین کی، تو بالاتفاق یعنی ائمہ ثلاثہ کا اتفاق ہے کہ نظر ہوگی ثابت، اس لیے کہ وہ تو اس کا موجب ہے، اس کے لیے تو نیت شرط نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ جملہ کہہ کر نظر کی نیت کرتا ہے، یمین کا کچھ خیال ہی نہیں، تو بھی بالاتفاق نظر ہوگی۔ چوتھی صورت یمین کی نیت کرتا ہے اور نظر کا کوئی خیال ہی نہیں، اختلاف طرفین کے ہاں دونوں نظر یمین دونوں، جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر صرف یمین، وہاں پر نظر کہہ رہے تھے پہلی صورت میں، اور یہاں پر کہ صرف یمین ثابت ہوگی۔ پانچویں صورت کہ نظر کی نیت کرتا ہے اور یمین کی نفی کرتا ہے، تو بالاتفاق نظر ہوگی، یمین نہیں۔ چھٹی صورت یمین کی نیت کرتا ہے اور نظر کی نفی کرتا ہے، تو پھر اتفاق یمین ہوگی، نظر نہیں ہوگی۔
سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ چیز صورتیں سمجھ آ گئی؟ اب اعتراض جو ہوتا ہے وہ پہلی صورت پر اور چوتھی صورت پر. یہاں تم لوگ نظر بھی مراد لے رہے ہو اور یمین بھی. تو یہی تو ہے جمع بین الحقیقت والمجاز. سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ تو 3 اعتراض ہو گئے. کتنے اعتراض ہو گئے؟ 3. جمع بین الحقیقت والمجاز پر. اب مصنف رحمہ اللہ اگلی عبارت سے اب ایک ایک کر کے جواب دینا چاہتے ہیں. تو فرماتے ہیں قلنا وضع القدم صار مجاز عن الدخول. اعتراض ہوا تھا نا کہ جس طرح بھی وہ داخل ہوگا سوار ہو کر پیدل تو آپ کہتے ہیں وہ حانس ہو جائے گا. حالانکہ حقیقی معنی تو کیا تھا؟ ننگے پیر قدم رکھے. تو اس کا جواب بھی دے رہے ہیں کہ یہاں پر وضع قدم سے مراد مجازی معنی دخول مراد ہے. وضع القدم یہ سبب ہے اور دخول کیا ہے؟ مسبب ہے. سمجھا؟ تو سبب بول کر مراد کیا لیا گیا ہے؟ مسبب. اطلاق السبب علی المسبب کی قبیل سے ہے. لہذا یہ جس طرح بھی داخل ہوگا حانس ہو. حتیٰ کہ جو حقیقی معنی ہے نا اگر قدم رکھتا ہے صرف ننگے پیر تو اسے حانس نہیں ہوگا بلکہ دخول جب تک نہیں پایا جائے گا تو حانس نہیں ہوگا. تو مراد کیا ہے یہاں پر؟ دخول ہے، مطلق دخول. وہ جیسے بھی ہو، وہ پیدل جائے، وہ سواری پر جائے، وہ کوئی چرپائی پہ اس کو رکھ کر بٹھا کر داخل کر دے. وہ کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کر چلا جائے، داخل ہو جائے. سمجھ آپ کے نہیں؟ اسی طرح وَإِضَافَةُ الدَّارِ يُرَادُ بِهَا السُّكْنَ. اعتراض ہوا تھا کہ گھر میں داخل نہیں ہوگا تو اگر مملوک کا گھر ہو، عاریت پر لیا ہو، اجارے پر لیا ہو، سب میں داخل ہوتے ہیں تو حانس ہو. تو مملوک گھر تو اس کا کیا ہے؟ حقیقی معنی ہے، باقی تو مجازی معنی ہے. تو اس کا جواب ہی دے رہے ہیں کہ دار فلاں، جب اس نے کہا تھا نا کہ فلاں کے گھر، تو اس دار سے مراد اس کا مسکونہ گھر مراد ہے. وہ چاہے اس کا مملوک ہو، چاہے عاریت پر لیا ہوا ہو، چاہے وہ اجارے پر لیا ہو. کیونکہ
اس نے جو قسم اٹھائی ہے داخل نہ ہونے کی، تو اس کا غصہ اور نفرت وہ مکین کے ساتھ ہے، مکان کے ساتھ نہیں ہے۔ اصل تو مراد کیا ہے؟ وہ رہنے والے ہیں، رہائش پذیر ہیں لوگ، جنہوں نے رہائش رکھی ہوئی ہے، جن کی سکنا ہے یہاں پر۔ تو اس لیے مسکونہ گھر مراد ہے۔ وہ رہائش جس گھر میں بھی ہوگی، چاہے مملوک ہو، چاہے عاریت پر لیا ہوا، چاہے اجارے پر لیا ہوا، تو کیا ہو جائے گا؟ خانص ہو جائے گا۔ لیکن قاضی خان کی ایک عبارت کو لے کر، فتاوی قاضی خان، معروف فتاوی قاضی خان، اس کو فتاوی خانیہ بھی کہتے ہیں، خانیہ۔ اس کی ایک عبارت کو لے کر پھر اس جواب پر کیا ہوگا؟ اعتراض ہوگا۔ کیا آپ لوگوں نے کہا کہ اس کا کون سا گھر مراد ہے؟ دار مسکونہ مراد ہے۔ تو فتاوی قاضی خان میں ہے کہ اگر اس کی رہائش کسی اور گھر میں ہو، اور یہ شخص اس کے کسی اور مملوک گھر میں، دار مملوکہ میں داخل ہوتا ہے، تو بھی خانص ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی کلیئر؟ تو اب مسکونہ گھر تو اور ہے، اور ادھر مملوک گھر میں داخل ہو رہا ہے تو بھی خانص ہو رہا ہے، تو یہ تو مسکون ہے نہیں۔ تو آپ نے جان چھڑائی کہ نہیں جی جناب والا وہ مسکونہ گھر مراد ہے، لیکن کہاں تک آپ جان چھڑا سکتے ہیں؟ احناف چھوڑنا نہیں، تمہیں چھوڑنا نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ آپریشن سندور شروع ہو چکا ہے۔ تمہارا جواب ہے حقیقت اور مجاز کے بارے میں۔ سمجھ آگے کے لیے انڈیا کی آرمی سندور لگا چکی ہے، باقی کام پاک آرمی کرنا۔ جی جی سندور لگاتے ہیں جب دلہن آتی ہے، اس اگلا کام بھی ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ کس نے کرنا؟ وہ پاک فوج نے کرنا، وہ آپ لوگ مجاہدین نے کرنا۔ خیر، تو پھر اس صورت میں اس کا جواب یہ ہوگا کہ اصل میں وہ جو ہے نا دار فلاں سے مراد منصوبہ دار ہے، دار منصوبہ، جو بھی گھر اس کی طرف منصوب ہو، چاہے وہ ملکیت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سکنا کے حوالے سے ہو۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو احناف جان چھڑا سکتے ہیں، احناف کو تم منسا نہیں سکتے۔ تو فرماتے ہیں فاعتبر عموم المجاز، بڑے مہربان تشریف رکھیں۔ یہاں پر عمومی مجاز کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اور آپ لوگوں نے پڑھا ہے عموم مجاز میں حقیقت بھی اس کا ایک فرد ہوتا ہے۔ انہیں دونوں صورتوں میں لا عزا قدم فی دار فلاں کہہ کر مراد کیا ہے؟ دخول ہے۔ اس طرح مطلق دار کہہ کر مراد دار مسکونہ یا منصوبہ ہے۔ تو عموم مجاز
کا ایک فرد حقیقت بھی ہوتا ہے، عموم مجاز کا اعتبار کیا گیا۔ اب اعتراض پھر ہوگا اس پر کہ مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کس کا اعتبار کیا گیا ہے؟ عموم مجاز کا، کہ عموم مجاز کا ایک فرد حقیقت بھی ہوتا ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، تو ہم نے عرض کیا کہ اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ جوتا اتار کر ننگے پاؤں رکھنا۔ اس کا حقیقی معنی، اور ابھی ہم نے پڑھا ہے، یہ ابھی پڑھا ہے کہ اگر اس طرح وہ کرتا ہے تو حادث نہیں ہوگا، کیونکہ صورت میں دخول نہیں پایا گیا۔ مراد کیا ہے؟ دخول ہے۔ وہ مصنف رحمہ اللہ فرمایا عموم مجاز مراد ہے۔ عموم مجاز کا ایک فرد حقیقت بھی ہوتا ہے، تو لہذا پھر اس طرح پاؤں رکھنے سے بھی حادث ہونا چاہیے اس کو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عموم مجاز کے لیے جو حقیقت کا ایک فرد حقیقت کا ہونا ضروری ہے، وہ حقیقت کے تمام اقسام کا نہیں، کہ خواہ حقیقت محجورہ ہو یا حقیقت مستعملہ ہو، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ حقیقت مستعملہ ہونا ضروری ہے، کہ حقیقت کیا ہو؟ مستعمل ہو، لوگ اس پر عمل، اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ جوتا اتار کر ننگے پیر رکھنا یہ حقیقت محجورہ ہے، اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے۔ تو لہٰذا اگر یہ عموم مجاز کا فرد نہ ہو، اگر یہ عموم مجاز کا فرد نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ آپ لوگ لکھتے لکھتے تھک تو نہیں گئے؟ جی 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 کیا ہے جی؟ اتنا بڑا سوال آتے رہا ہے۔